السلام علیکم، ویلکم ٹو ایف پی ایس سی کلب۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پنجاب پولیس کے انٹرویو کے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے کہ پنجاب پولیس کے انٹرویو میں آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ پاکستان پنجاب پولیس کا جو انٹرویو ہوگا، اس کا جو پینل بٹھایا جائے گا، اس کے اندر کس کس رینک کے افسران شامل ہوں گے۔ اس کے بعد انٹرویو میں آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے اور ان سوالات کا آپ نے کس طرح پازیٹیو وے میں آنسر دینا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں آپ نے کیا پہن کر جانا ہے، مطلب کہ آپ کی ڈریسنگ سینس کیا ہونی چاہیے۔ انٹرویو میں آپ سے جو جنرل نالج، پاکستان کرنٹ افیئرس کے جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے، اسی کے متعلق تمام انفارمیشن آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو انٹرویو کے حوالے سے گائیڈ لائنز دیں گے کہ انٹرویو آپ کی پر اعتمادی، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک شخص جتنا پر اعتماد اور کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اتنے ہی اچھے انداز سے پرابلمز کو حل کر جاتا ہے۔ آفیسرز اس مرحلے پر آپ کو کانفیڈنٹ لیول چیک کرتے ہیں، آپ کے بولنے کی مہارت وغیرہ۔ انٹرویو کے لیے زیادہ رٹے وغیرہ تو خیر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی کامن سینس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی سیٹ کا انتخاب آپ کا تحریری امتحان پہلے سے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ انٹرویو میں اگر افسران کے پینل کی بات کی جائے تو انٹرویو میں افسران کے پینل کی کم از کم تعداد 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 ہوتی ہے۔ اگر ان افسران کے رینک کی بات کی جائے تو سب سے سینئر جو ہوتا ہے وہ ڈی ایس پی ہوتا ہے، اس کے بعد ایس پی اور اس کے بعد ڈی ایس پی رینک ہوتے ہیں۔ یہ 3 افسران انٹرویو کے پینل میں شامل ہوتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ایک سائیکولوجیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ اسی افسران میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر چانسز 3 افسران کے ہوتے ہیں، مطلب کہ 3 افسران انٹرویو کے پینل میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، انٹرویو جانے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنی ڈریسنگ سینس کی طرف خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈریسنگ میں آپ نے شلوار قمیض کا انتخاب کرنا ہے جو کہ بالکل صاف ستھری ہو اور پریس کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ خوشبو وغیرہ آپ نے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ آپ نے واسکوٹ کا استعمال کرنا ہے، اور نیچے آپ پشاوری چپلیاں کھیڑی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل اپنی نیو کٹ کروا کر جانا ہے۔ فوجی کٹ ویسے لازمی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی نیو کٹ کروا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کی داڑھی اور مونچھیں وغیرہ ہیں تو آپ ان کو بھی سیٹ کروا کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے آفیسرز کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا ٹرن آؤٹ بالکل اچھا رکھ کے جانا ہے، کیونکہ جو آپ کا فرسٹ ایکسپریشن ہوگا وہی آپ کا لاسٹ ایکسپریشن آفیسرز کے آگے مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے تمام ڈاکیومنٹس کی کاپیز اور اوریجنل ڈاکیومنٹس آپ نے اپنے ساتھ لازم لے کر جانے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہی ڈاکیومنٹس کی آپ کے جو آفیسرز ہوں گے وہ چیکنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ اپنے انٹرویو کے سینٹر پہنچ جائیں گے، متعلقہ سینٹر، تو آپ نے وہاں اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال رکھنا ہے۔ آپ نے ذرا بھی گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے منہ کے اوپر، آپ کے فیس کے اوپر ذرا بھی مطلب کہ گھبراہٹ نہ شو ہو رہی ہو۔ اس کے بعد جب آپ کا ٹائم آئے گا انٹرویو کے روم میں جانے کا، تو سب سے پہلے آپ نے ڈور نوک کرنی ہے۔ ڈور نوک کرنے کے بعد آپ نے اجازت طلب کرنی ہے آفیسر سے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو آفیسر اجازت دے دیں کہ جیسے آپ پوچھتے ہیں کہ سر میں آئی کم ان، وہ آپ کو کہتے ہیں یس، تو پھر آپ اندر جائیں گے اور ان سے سلام لیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ نہیں ملانا، آپ دور سے سلام لیں گے، اور اس کے بعد آپ سیٹ پر نہیں آپ نے بیٹھنا، آپ ان سے اجازت لیں گے کہ سر کیا میں بیٹھ سکتا ہوں، یا وہ آپ کو خود کہہ دیں گے کہ ہیو اے سیٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں مارکس 80 یا 70 ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کا ایک شارٹ سا انٹرویو ہوگا، کیونکہ آپ اپنی سیٹ پکی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ 50 60 70 مارکس ہیں، تو پھر آپ کا ایک لانگ ایک انٹرویو ہوگا جس کے اندر وہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کر کے آپ کو نوکری دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو وہ آپ سے ایک سوال کریں گے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ نے اپنی جو سیلف ہے اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے، آپ نے اپنے بارے میں ان کو بتانا ہے، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے بالکل جو ہے زمیندار دار جو جٹ ہوتے ہیں، جٹ برادری آپ نے نہیں بن جانا، ایک بالکل چھوٹا سا نارمل سا آپ نے انٹروڈکشن اپنا دینا ہے، نہ اپنے آپ کو زیادہ غریب بتانا ہے، نہ تو سمپتی کوئی گین کرنی ہے، اور نہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ امیر بتانا ہے، ٹھیک ہے؟
بالکل نارمل سا شو کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر، ٹھیک ہے۔ انٹروڈیوس یور سیلف کے بعد اگر آپ انٹروڈیوس یور سیلف انگلش میں کرتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر آپ انگلش میں تھوڑی بہت آپ کی کوتاہی آپ کو لگتی ہے کہ میری کوتاہی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ غلط میں بول دوں گا، تو پھر آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا موسٹ کامن کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پنجاب پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو مختلف کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ یہ رپلائی دیتے ہیں کہ سر ہمیں پنجاب پولیس سے محبت ہے، ہمیں اس کی یونیفارم سے محبت ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ نے ان چیزوں سے بالکل باہر نکل آنا ہے، اور آپ نے بالکل ایک پازیٹیو وے میں جواب دینا ہے کہ سر پاکستان میں اس ٹائم بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور میں بالکل فری ہوتا ہوں، اگر مجھے یہ جاب مل جائے گی تو میں اپنے بوڑھے والدین کا ایک تو سہارا بن جاؤں گا، اور کچھ نہ کچھ یہاں سے کماؤں گا اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب پولیس کی جو کانسٹیبل کی سیٹ ہے یہ میری روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اس طریقے کے جواب دینے ہیں، آپ نے وردی والے جواب نہیں دینے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں، آپ کے جو بہن اور بھائی ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی جو فیس وغیرہ اور آپ کے اخراجات ہیں وہ کون مطلب کہ افورڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے رپلائی سوچ لینا، مطلب کہ اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے وہ یہ پوچھتے ہیں جن کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ کانسٹیبل کے لیے اس ٹائم جو کم از کم تعلیم ہے وہ میٹرک ہے، اور اگر آپ بی اے کی مطلب کہ ایجوکیشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ کل کو آپ پنجاب پولیس چھوڑ تو نہیں دیں گے، یا آپ کسی اور بڑی سیٹ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پی پی ایس سی کے اوپر یا کسی اور سیٹ کے اوپر، آپ نے کانسٹیبل کی سیٹ ہی کیوں چنی، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو رپلائی دیتا چلوں کہ سر یہ میری فرسٹ ٹرائی ہے، اور اگر اس دفعہ میں بھرتی ہو جاتا تو آپ نے اپنی ٹرائی بتا دینی ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ میری فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائی ہے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو ٹھیک، ادروائز میں اور ڈپارٹمنٹس کے اندر مطلب کہ اس سے اگر مجھے بہتر ڈپارٹمنٹ ملا تو میں انشاءاللہ سوئچ کر جاؤں گا، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی بہتری کی طرف ہی سوچتا ہے اور بہتری کی طرف ہی جانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل کو اگر میری ایجوکیشن بی اے یا بی ایس سی ایم ایس سی ہے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں سی ایس ایس کروں اور مطلب کہ بڑے عہدے پر تعینات ہو جاؤں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ کل آنے والے وقتوں میں میں پروموشن کی طرف جاؤں۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو سا آنسر ہے، اس کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خضر بھائی نے مجھے کیا بتا دیا، یہ تو وہ پھر انکار نہ کر دیں، ریجیکٹ نہ کر دیں۔ بھائی آنسرز ایسے ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر اماد صاحب نے بھی جب اپنا سب انسپیکٹر کا انٹرویو دیا تھا تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر مجھے کل کو ڈپارٹمنٹ شفٹ کرنے کو ملا یا مجھے اس سے اچھی جاب آفر ہوئی تو میں انشاءاللہ اس جاب کے اندر لازم جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کو ایک تو آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ سے بندے ہیں اور آپ بات کو گول مول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے کچھ کرنٹ افیئرس کے اور جنرل نالج کے کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کون سے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کے جو وزیر تعلیم ہے، مطلب کہ آپ کو منسٹرز کے نام آنے چاہیے، اور کچھ فورسز کے ریلیٹڈ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس کب بنی، پولیس کا کنسیپٹ کب پیدا ہوا۔ تو جو پولیس کا کنسیپٹ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیولپ ہوا تھا، کیونکہ سب سے پہلے پولیس کا آغاز انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان قسم کے سوالات ہوتے ہیں، جیسے کہ وزیر تعلیم کا پوچھ لیں، وزیر دفاع کا پوچھ لیں، وزیر خارجہ کا پوچھ لیں، اس قسم کے جو پاکستان کرنٹ افیئرس کے سوال ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو ان سوالات کے جواب نہیں آتے تو آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے بس ان کو کہہ دینا کہ سر آئی ایم سوری مجھے اس چیز کا آنسر نہیں آنا، بلکہ آپ نے بات کو گول مول بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو کہ اکثر یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو کوئی نہیں بتاتا، لیکن یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میری بات آپ نے یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اگر پنجاب پولیس، پاکستان آرمی یا کسی بھی آرمڈ فورسز کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی بھی اسپیسیفک پارٹی کو سپورٹ وہاں پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آرمڈ فورسز کے سولجرز ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ حاضر گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو بھی اس ٹائم کی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کو ان کا ہر کہنا ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا یا پی ایم ایل این کا نام نہیں لینا، آپ نے کسی بھی ایک پارٹی کو اس کے اندر مطلب کہ نہیں ہائی لائٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ سر میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، جو بھی حاضر گورنمنٹ ہوگی میں اس کا مطلب کہ ان کے انڈر رہ کر کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پولیس کی خامیاں بتائیں۔
آپ نے اس کا جواب بالکل آسان طریقے سے دینا ہے کہ سر ایک سوسائٹی بہت سے اچھے اور برے لوگوں سے بنتی ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سوسائٹی کے اچھے لوگوں کی بھی امیج خراب کر دیتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر رہ کر اپنے اخلاق کو اچھا رکھوں گا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا, جس سے جو لوگوں کے عوام کے درمیان پولیس کے ریلیٹڈ جو ان کی خامیاں وہ گنتے رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں جو مسکنسپشن ہے وہ کلیئر ہو سکے. اس کے بعد جو آفیسرز ہوں گے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پولیس رشوت کیوں لیتی ہے. اس کا بھی آپ نے رپلائی بہت ہی آسان طریقے سے دینا ہے کہ سر وہ پرانا دور گیا کہ جب یہ رشوتیں لی جاتی تھی. اب سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے, ہر چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ رشوت کا جو سین ہے یہ صرف اور صرف کہانیوں تک ہی محدود رہ گیا ہے. اب ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے اور پولیس بھی جو ہماری ہے وہ اب احسن کردار اپنا معاشرے کے اندر پلے کرنے لگ گئی ہے. تو اب یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں کہ پولیس رشوت لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن یا کیوری ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کوئی بھی اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.